कैसेट्स और प्रोग्राम और बाहर के मुल्कों को पैसे दिए जाते हैं लोगों को कि इसके खिलाफ काम करें कि ये खाना ना हो। अल्लाह अकबर। तो मिलाद का तो ये मतलब है जो शेख अल कामिल कह रहे हैं कि इंडिविजुअली अब ये चीजें नाजायज नहीं है तो मजमूए के एतबार से वो कैसे नाजायज हो सकती हैं। शेख अल कामिल के जो मिलाद के ऊपर दलाइल हैं वो मैं आगे अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है कि ये जो खाने का इतना मसला है ना, इसके ऊपर पिछले दिनों में मैंने भी ये कोट किया था, आज चूंकि वो बात आ गई मैं दोबारा कर देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जिक्र खैर और वहां खाना खिलाना, ये बिदअत है या ये जायज है? ये हवाला सुन लीजिए और नोट कीजिए इसको। किताब का नाम मैं दिखा देता हूं, इक्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तकीम। लिखने वाले बंदे का ऊपर नाम लिखा हुआ है शेखुल इस्लाम तकीउद्दीन अहमद बिन तैमिया अल मुतवफ़ा 728। तो ये हाफिज इब्न तैमिया की किताब है इक्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तकीम। उससे मैं ये पेश करने लगा हूं कि जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जमा होना और हुजूर का जिक्र करना, अल्लाह का शुक्र करना कि उसने हुजूर जैसी नेमत हमें अता फरमाई है, और वहां खाना खिलाना, इसके ऊपर हाफिज इब्न तैमिया की कोटेशन वो सुनिए और ईमान को ताज़ा कीजिए। हाफिज इब्न तैमिया कहते हैं अल हदीयु सालिह फी सलात वल अज़कार, ये उस बाब का नाम है। कहते हैं कि फरवा अबू बकर अल खल्लाल फी किताब अल अदब अन इसहाक बिन मंसूर अल कौसज। कहते हैं कि अबू बकर खल्लाल ने यह बात की और इमाम इसहाक बिन मंसूर अल कौसज से उन्होंने ये रवायत किया है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह सवाल पूछा गया कि क्या ये बात मकरूह है कि अन यजतमिउल कौम यदऊन अल्लाह व यरफऊन ऐदीहिम, कि लोग, क्या ये मकरूह है कि लोग जमा हों और अल्लाह ताला को पुकारें? पुकारने का मतलब है कि अल्लाह का जिक्र करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, कौम हो और अल्लाह को पुकारें। ये हाफिज इब्न तैमिया का लफ्ज़ नहीं, मैं ये इजाफा कर रहा हूं। मुझे ये समझ आती है कि इज्तिमाई तौर पर जिक्र करें। अगर मेरा माना गलत है तो इसको गलत कह के रद्द कर दें, लेकिन ये बात जरूर मान लें कि वो कहते हैं ऐ यजतमिउल कौम यदऊन अल्लाह, अल्लाह को पुकारने के लिए लोग जमा हों और वो जलसा करें, महफिल करें। व यरफऊन ऐदीहिम काला मा अकरहु लिल इख्वानी इज़ा लम यजतमिउ वला अमदिन इल्ला अन यक्सिरु। व काला इसहाक बिन रहविया काला अहमद, वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया क्या ये, उन्होंने कहा कि वो लोग इकट्ठे होते हैं तो इसमें क्या मकरूह है? इसमें तो कोई मकरूह वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे इमाम अहमद बिन हम्बल ने दूसरी जगह वो कहते हैं कि कारिब यदून युस्बहु काला अर्जाऊ, वो लोग इकट्ठे हों, अल्लाह ताला का जिक्र करें, हाथ उठा उठा कर दुआ करते रहें और इतनी लंबी दुआएं करें कि हत्ता युस्बिहु, हत्ता कि सुबह हो जाए, सारी रात गुजर जाए। तो कहा कालू अर्जू अल्लाह यकून बिही बासन, वो कहते हैं मेरे ख्याल में तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लोग इकट्ठे हों, जिक्र खुदा करें और सारी रात गुजार दें और अल्लाह का जिक्र करें और हाथ उठाकर दुआएं करें, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आगे वो दूसरी रवायत हाफिज इब्न तैमिया लाए हैं कि यही बात एक दूसरी रवायत में आई है कि अबू सिर्री अल हरबी ने यह बात इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछी कि अय्यु शैइन अहसनु मन अन यजतमिअन नास युसल्लून व यज़कुरून अल्लाह मा अनअमल्लाहु बिही अलैहिम कमा क़ालतिल अंसार। लोग रात को महफिल करें, इससे ज्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है, और अल्लाह ताला का जिक्र करें और नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला की उस नेमत का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने बंदों पर नेमत की है। और साथ इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक इशारा कर दिया जैसे अंसार किया करते थे। इतनी बात को मैं एक आधे मिनट में दोबारा दोहरा देता हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया, लोग महफिल करें, रात को इकट्ठे हों, हाथ उठाकर दुआएं करें और सारी सारी रात गुजर जाए, क्या ये करना जायज है? तो उन्होंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। और
وہ پھر آگے سے امام احمد بن حنبل نے دلیل نہیں دی لیکن دلیل کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاں یہ جائز ہے کیونکہ انصار ایسا کیا کرتے تھے. اب امام احمد بن حنبل کی اس کتاب میں اس جو ابو بکر خلال کی ہے کتاب الادب جو ہے اس کے اندر اس دلیل کا ذکر نہیں ہے اس مقام پر بقول حافظ ابن تیمیہ. لیکن حافظ ابن تیمیہ اب اس دلیل کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس دلیل کی طرف امام احمد بن حنبل نے بتایا ہے نا اشارہ کیا ہے وہ تمہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدعن اجتماع الانصار فی یوم الجمعہ وہذا اشارتی الی ما رواہ احمد. کہتے ہیں کہ یہ اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا امام احمد بن حنبل نے کہ جو روایت امام احمد بن حنبل نے خود بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ ان الانصار قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ قالو لو جو مدینہ منورہ کے اندر صحابہ آئے تھے وہ رہتے تھے جو انہوں نے کہا لو نظرنا یومن فاجتمعنا فیہ فذکرنا ھذا الامر الذی انعم اللہ بہ علینا. صحابہ نے یہ کہا کہ ہم مقرر کر لیں اجتماع کا دن, یعنی نہ اللہ نے مقرر کیا نہ رسول اللہ نے مقرر کیا نہ خدا نے مقرر کیا نہ مصطفیٰ نے مقرر کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم ایک دن مقرر کریں اور اس دن اجتماع کیا کریں. اور اجتماع میں کیا کریں؟ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اس نعمت کا جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اب صحابہ سے مشورہ ہونے لگا کون سا دن مقرر کریں. فقالوا یوم السبت, کسی نے کہا ہفتے کا دن مقرر کر دیں. ثم قالوا لا نجا مع الیہود فی یومہم, انہوں نے کہا نہیں یہ پھر خود یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کون سا دن مقرر کریں. تو انہوں نے کہا ہفتے کا دن نہیں کیونکہ یہ تو یہودیوں کا دن ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں, ہم نے مشابہت نہیں کرنی. انہوں نے کہا پھر قالوا فیوم الاحد, انہوں نے کہا اتوار کا دن مقرر کر لیں. قالوا لا نجا مع النصارى, انہوں نے کہا نہیں وہ نصارہ کا فیوم ان کا دن ہے. قالوا فیوم العروبہ وکانوا یسمون یوم الجمعہ یوم العروبہ, یہ جو جمعے کا دن ہے اس کا نام تھا پہلے عروبہ. تو وہ کہنے لگے ہم جمعے کے دن اکٹھے ہو جایا کریں. تو جمعے کے دن اکٹھے ہو کر کیا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کیا یہ کریں کہ جمعے کے دن اکٹھے ہوں اور اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, تو ہم اکٹھے ہو کر بیٹھا کریں یا نعمت کا شکر کریں, اللہ کا ذکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. تو انہوں نے یہ دن آپس میں مقرر کر لیا جمعے کا دن. تو وہ اکٹھے ہونے لگے. اور وہ کٹھے کہاں ہوتے؟ حافظ ابن تیمیہ کا کوٹ نوٹ کر لیں اقتضاء صراط المستقیم سے. کھانا کیوں کھلاتے ہیں جی؟ کہتے ہیں فاجتمعوا فی بیت ابو امامہ اسعد بن زرارہ, تو جگہ مقرر کر لی کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ایک گھر مقرر کر لیں. پہلے دن مقرر کیا پھر گھر مقرر کیا. دن مقرر کیا جمعہ کا اور گھر مقرر کیا حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کا. ان کا گھر کیوں مقرر کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اب اسد بن زرارہ کا گھر جمعے کے دن اکٹھے ہوئے کریں. فذبحت لهم شاة فكفتهم, کیا کریں کہ ابو اسد بن زرارہ کے گھر میں جمع ہو, ایک طرف ذکر کرنے والے بیٹھ جائیں, واہ, اور دوسری طرف کیا ہو کچھ لوگ ان کے لنگر کا انتظام کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. لنگر پکانے والے لانگری اور ذکر مصطفیٰ خدا کی نعمت کا شکر کرنے والے, اور یہ کمرے میں بیٹھ جاتے, ساری رات گزر جاتی
اور ذکر مصطفیٰ کرتے، ذکر میلاد کرتے اور خدا کا شکر کرتے اور خدا کا شکر کرتے اور ذکر کرتے. شکر کس بات کا کرتے کہ یا اللہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر انعام فرمایا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی. اور دوسرے لانگری کیا کرتے؟ فذبحت لہم، وہ بکرا ذبح کرتے، وہ شروع کر دیتے پکانا شاطن. اور وہ بکری تو ایک ذبح کرتے لیکن لوگ بہت ہوتے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی برکت ہوتی کہ فَكَفَتْهُمْ، وہ کافی ہو جاتا تمام ان لوگوں کے لیے کھانا جو میلاد کا ذکر کرنے کے لیے مدینے میں انصار جمع ہوتے، جمعے کے دن مقرر کرتے، ذکر خدا کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے، بعد میں لنگر کھاتے لنگر کھاتے لنگر کھاتے. یہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. اتنا شور مچا رکھا لوگوں نے کہ میلاد کے اوپر کھانا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں چلو درود تو کسی دن پڑھ لے، کھانا کیوں؟ بھی کھانا اس لیے دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کھانا دینا اچھی بات ہے. کیوں؟ انصار مدینہ دیا کرتے تھے. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیا کرتے تھے کھانا. اور یہ بات اس وقت تو میں پڑھ رہا ہوں حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے. اور اگر اس کو کسی نے مزید دیکھنا ہو تو کتاب الجمعہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے جامع جمعے کا باب بندہ ہے نا، تو جمعے کی لفظ کا معنی بتاتے ہوئے انہوں نے وہاں مکے کے میلادوں کو بیان کیا ہے، مدینے کے میلادوں کو بیان حضور کے پردادا حضرت قصی رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کرتے اور آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے. مدینے میں یہ انصار جمع ہوتے، آنے کا تذکرہ کرتے، اور اہل کتاب مدینے کے اندر حضور کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے. مکے میں دار الندوہ میں تذکرہ ہوتا، یہاں اہل کتاب تذکرہ کرتے. اور یہ صحابہ کرام حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر میں اکٹھے، اسد بن زرارہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے، تذکرہ بھی کرتے، کھاتے بھی پیتے بھی. ادھر ذکر جلسہ کرنے والے ہوتے، ذکر کرنے والے ہوتے، ادھر کھانا پکانے والے ہوتے، اور رب برکت اتنی ڈالتا سب کے لیے کافی ہو جاتا. لوگ پوچھے کہاں لکھا ہے کھانا پکانا میلاد کا؟ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. کس نے جائز کہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے جائز کہا ہے. اور کرتے کون تھے؟ کما قالت الانصار. تم نے دیکھا نہیں انصار یہ کیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے ہیں اکٹھے ہو کر حضور کے میلاد کا ذکر کرنا صحابہ نے کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. کہاں لکھا ہے؟ اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے. Another fantastic achievement by Sheikh al-Alam, Sheikh al-Islam, Qibla Pir Alauddin Siddiqui. فتح الباری میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، امام عینی نے لکھا ہے. اور ایک حوالہ میں آپ کو اسی گھر کا اور بتا دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، اور کتاب لکھی ہے ابن شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی نے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اسی سارے واقعہ کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے آنے سے پہلے لوگ حضرت